بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا۔ یہ سورۃ النبأ ہے جو 30ویں سپارے کی پہلی صورت ہے، اور اس کی پہلی 22 آیات کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح یا تفسیر آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے۔ ان 22 آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا اور توجہ دلائی کہ تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا بلکہ تمہیں یہاں سے کوچ کرنا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی اطاعت اختیار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور جو نافرمان ہیں، جو اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ جہنم ان کی تاک میں، جہنم ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، رصدگاہ آپ کے علم میں ہے کہ معروف وہ جگہ جہاں موسم کی خبریں جمع کی جاتی ہیں، موسم آئندہ 24 گھنٹے میں کیسا رہے گا، اس جگہ کو، اس ادارے کو رصدگاہ کہا جاتا ہے۔ اور مرصاد گھات اگر کسی کو اچانک راستے میں سے چھپ کے پکڑنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے گھات لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ جہنم یا جہنم کے فرشتے اللہ کے نافرمانوں کے لیے گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں سے تو بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہے یا کوئی یہ سمجھے کہ وہاں سے بھی شاید نکل جائیں گے، یہاں دنیا میں واقعی بڑے کورٹس، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، بڑے بڑے چیف جسٹس کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پاس نکلنے کے راستے موجود ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑائے گی، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت ہی مضبوط ہے۔ جسے اللہ پکڑنا چاہے اسے کوئی نہیں چھڑا سکے گا، اور اس کے لیے مال، دولت، اثر و نفوذ، منصب و جاہ، کوئی کام اس کے کام نہیں آئے گی، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہنم برے لوگوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ للطاغین مآبا، اور جو طاغی ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں،
ان کے لیے وہ جہنم ٹھکانہ ہے۔ للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، اور برے لوگ، باغی لوگ، سرکش لوگ وہ اس میں احقابا ایک مدت تک پڑے رہیں گے۔ احقاب جو ہے یہ جمع ہے حقبہ کی، اور حقبہ کا بعض اہل علم نے ترجمہ کہیں یا اس کی تفسیر کہیں، اس کے ضمن میں کہا ہے کہ 80 سال کا ایک حقبہ ہوتا ہے۔ کسی نے کم کہا، کسی نے 100 سال کہا، کسی نے 30 سال کہا، یعنی ایک مدت ہے۔ اور جب یہ کہا گیا لابثین فیہا احقابا کہ نافرمان جن کے لیے جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے وہ اس جہنم میں طویل مدت تک، اب 30 اور 30 80 اور 80 یا 100 اور 100 کتنے حقبے اس میں پڑے رہیں گے، مطلقاً اس میں ایک طویل مدت تک کے لیے وہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ اور کافر کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ طے ہے قرآن کریم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کہ کافر تو ہمیشہ خالداً مخلداً فی النار، کافر ہے، مشرک ہے، اسے تو جہنم سے نکالا ہی نہیں جائے گا، وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ لیکن مسلمان، جو مسلمان تو ہے لیکن گناہگار بھی ہے، مسلمان ہے فاسق ہے، مسلمان ہے فاجر ہے، مسلمان ہے گناہگار ہے، اس کو اس کے گناہوں کے عوض، اس کے گناہوں کے مطابق سزا دینے کے بعد اللہ رب العزت اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اللہ رب العزت کا اتنا اس آخری آدمی پر جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اسے اتنی جنت دے گا کہ جتنی اس دنیا میں کسی بادشاہ کی بادشاہی یا اس سے بھی 5 گنا زیادہ ہو۔ یہ وہ آدمی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، اور یہ پہلے جہنم میں اپنی سزا بھگتتا رہا ہے۔ لیکن مشرک اور کافر وہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ قاتل کے بارے میں جو ناحق قتل کرتا ہے اس کے بارے میں موجود ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل دیتا ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا اس پر غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ جہنم میں ذلیل و خوار رکھے گا۔ اور بعض اہل علم نے یہاں خالدن فیہا کے بارے میں لکھا کہ طویل مدت تک، اگر مومن ہے، مسلمان ہے، اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہے تو قاتل بھی طویل مدت اپنے سزا کاٹنے کے بعد بالآخر جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ غرض یہ کہ جہنمیوں کے لیے جہنم ایک ٹھکانہ ہے اور وہ اس میں مدتوں تک پڑے رہیں گے۔ اور جہنم کی صورتحال کیا ہوگی، وہاں کس قسم کے حالات سے آدمی کو دوچار ہونا پڑے گا، اس سلسلے میں فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جنت میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، کوئی خنکی نہیں ہوگی، جہنم میں کوئی ٹھنڈک نہیں۔ اور جہنم تو نام ہی اس جگہ کا ہے جہاں آگ جلائی جا رہی ہے، اور آگ بھی اتنی زیادہ کہ جہنم میں اللہ نے آگ جلائی، پہلے وہ ایک مرتبہ سرخ ہوئی، پھر اس کے بعد وہ کالی ہو گئی، اس میں گرمی اتنی زیادہ ہے۔ اور قرآن کریم کی اسی 30ویں سپارے کی پہلے جو صورتیں گزری ہیں، آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ جہنم کو چاروں طرف سے بند کیا گیا ہوگا، اور بڑے بڑے ستونوں جیسے کیل ٹھونک کر دروازوں کو، گیٹوں کو مستقل بند کیا جا چکا ہوگا، نہ گرمی اندر سے نکلے گی، نہ باہر سے ٹھنڈی ہوا داخل ہوگی، اور نہ ہی درجہ حرارت کم ہوگا۔ اس جہنم میں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ تو وہاں ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی وہاں پینے کے لیے پانی مہیا ہوگا، میسر ہوگا۔ اور یہاں آپ اندازہ کریں کہ ذرا سی گرمی ہو، اے سی چل رہے ہیں،
اللہ رب العزت کی عنایتیں ہیں، نعمتیں ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، موسم بڑا اچھا ہے، اچانک ذرا لوڈ شیڈنگ، یہاں تو الحمدللہ ہوتی نہیں، ہمارے ملکوں میں تو لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ گرمیوں میں لے ڈوبتی ہے، لوگوں کو بیچارے چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کے نتیجہ میں دوپہر کو بجلی گئی، ہر آدمی پریشان، حالانکہ یہ دنیا کی معمولی سی گرمی ہے، آگ بھی نہیں، صرف گرمی ہے۔ اور جہاں آگ ہو، اور وہ آگ جسے اللہ رب العزت نے جلا جلا کر گرم کر کے سرخ کے بعد سیاہ کر رکھا ہے، اس میں اتنی تپش ہے، اس میں وہاں خنکی اور ٹھنڈک کہاں سے آئے گی؟ لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا، اور نہ ہی وہاں پینے کے لیے پانی ملے گا۔ اب گرمی زیادہ ہو تو ظاہر ہے کہ آدمی پانی کوئی اپنے سر پہ ڈال رہا ہے، کوئی اپنے منہ پہ پانی کے چھینٹے مار رہا ہے کہ ذرا تھوڑی ٹھنڈک حاصل ہو، پانی بار بار گونٹ گونٹ کر کے پیتا ہے۔ اور جب گرمی بے شمار ہو اور پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ہو تو اس وقت کیا عالم ہوگا؟ اللہ رب العزت ہمیں اس جہنم سے محفوظ رکھے۔ فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، سوائے اس کے کہ اگر پینے کے لیے پانی مانگے گا تو پانی اس کو گرم دیا جائے گا، ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی۔ اب اس پانی سے کیا پیاس اترے گی؟ یہاں آج کل ابھی موسم پورا گرم نہیں ہوا، جب تھوڑا سا موسم گرم ہو جائے اور سلاجے کا فریج کا ٹھنڈا پانی نہ ملے تو کہیں گے جی پیاس ہی نہیں اتری۔ پانی ٹھنڈا ہے لیکن نارمل قسم کی ٹھنڈک ہے، پی لیا، ایک گلاس پیا، دوسرا پیا، تیسرا پیا، اور ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ جی پیاس نہیں اتر رہی کیونکہ پانی ٹھنڈا نہیں مل رہا۔ اور اگر نارمل کی بجائے گرم پانی پینا پڑے، اور گرم بھی عام سا نہیں بلکہ کھولتا ہوا ابلتا ہوا، جو اندر جہاں جہاں جائے وہ ساری انتڑیوں کو بھی جلاتا ہوا اور پگھلاتا ہوا جائے، تو اس پانی سے پیاس کیا اترے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ انہیں جہنم میں کوئی ٹھنڈک، کوئی پانی نہیں ملے گا الا حمیما وغساقا، سوائے اس کے کہ ابلتا ہوا کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا، یا پھر جہنمیوں کے اپنے ہی زخموں سے جو پیپ بہ رہی ہوگی وہ ان کو پینے کے لیے ملے گی۔ اب پیپ کے بارے میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کا زخم کچی حالت میں دیکھا جائے تو آدمی کو قے آنے لگتی ہے، اور جب پتہ ہو کہ یہ انہی زخموں سے بہتا ہوا کچرا اور گندا پانی، اس میں خون شامل ہے، اس میں دیگر کئی رطوبتیں شامل ہیں، وہ گندا پانی پینے کے لیے دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ جزاء وفاقا، اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں غصہ آ گیا اور ہم نے ان کو جلانا شروع کر دیا، ہمیں غصہ آ گیا ان کو گرم پانی پلانا شروع کر دیا، ہمیں غصہ آ گیا ان کو پیپ پینے کے لیے دی گئی۔ جزاء وفاقا، ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ ہے، ان کے عمل سے زیادہ کوئی سزا نہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں، اپنی پوری حیات میں کام وہ کیے ہیں، انداز وہ اختیار کیا ہے، کرتوت وہ دکھائے ہیں کہ یہ ان کے کرتوتوں کا برابر بدلہ ہے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے ذات پر ان اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے تو اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے۔ اللہ تو رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اور اللہ کسی پر کسی حالت میں ظلم نہیں کرتا، اور جن لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں وہ ان کے کرتوتوں کے برابر ہیں، کسی کو ذرہ برابر بھی اس کی کرتوت سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ فرمایا جزاء وفاقا، ان کو پورا پورا بدلہ ان کے کرتوتوں کے مطابق سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ تو وہ لوگ تھے کہ یہ اس حساب کتاب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اس دنیا میں آگے ہو مزے کرو، اگلی دنیا کس نے دیکھی ہے۔ اور ہمارے ایک علاقائی مثال ہے، کہتے ہیں یہ جگ مٹھا اور اگلا کس ڈٹھا، یہ پنجاب والوں کی مثال ہے، یہ جگ مٹھا یعنی یہ دنیا میٹھی ہے، مزے لے لو، اگلا کس ڈٹھا یعنی اگلا جہاں کس نے دیکھا ہوا ہے۔
تو یہ سیدھا سیدھا وہی نظریہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ تو اس حساب کے دن کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے. انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کا حساب لیا جائے گا، ان کے اعمال کو تولا جائے گا اور ان کے اعمال کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ان کو دیا جائے گا. یہ لوگ تو حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے، لیکن آج ان کو ان کے عملوں کے عین مطابق ذرہ بر زیادہ نہیں، ذرہ بر ظلم نہیں، ان کے عملوں کے عین مطابق عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ ان کو بدلہ دیا جائے گا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ان لوگوں نے ہماری آیات اور ہماری نشانیوں کو بے باک ٹھکرایا تھا. ہماری نشانیوں کا یہ لوگ انکار کرتے تھے. دنیا میں رہے کتاب اللہ کو ٹھکرایا، انکار کیا، اللہ کے نبی کی رسالت کو ٹھکرایا، انکار کیا، اللہ کی نشانیوں کو ٹھکرایا اور انکار کیا. یہ آج ان کے اس ٹھکرانے کا، ان کی تکذیب کا اور ان کی سرکشی و نافرمانی کا بدلہ ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے. یہ نہیں کہ ایسے ہی جمع تفریق، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں. اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ دائیں اور بائیں کرامن کاتبین، اچھائیاں برائیاں، نیکیاں بدیاں، ہر کام کے لیے اللہ رب العزت نے مضبوط قسم کے CID کے 2 نمائندے ہمارے ساتھ چھوڑے ہوئے. ایک دن پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ CID والوں کو جل دے جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہے کہ CID والے گھومتے رہ جاتے ہیں کہ آج یہ لیڈر گیا کہاں، اور لیڈر کہیں نہ کہیں جلسہ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا. لیکن جو CID والے اللہ نے مقرر کیے ہیں ان سے بچ کر کوئی کہیں نہیں جا سکتا. جہاں بھی ہے، جس حال میں ہے، دن کو ہے، رات کو ہے، اندھیرے میں ہے، روشنی میں ہے، اندر ہے، باہر. یہ دونوں CID کے نمائندے جو اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں کرامن کاتبین، وہ معزز ہیں، مکرم ہیں اور لکھنے والے ہیں. وہ ایک ایک چیز کا، ذرہ ذرہ کا، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا، ہر چیز کا حساب رکھے ہوئے ہیں. اور یہ نامہ اعمال جب قیامت کے دن بندے کے سامنے کھولا جائے گا تو اس وقت بندہ تعجب کرے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. اس کتاب کو کیا ہوا، اس رجسٹر کو کیا ہوا، نامہ اعمال یہ کیسا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ یہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑے ہوئے ہے نہ بڑی کو. اس نے میری زندگی میں جو کچھ مجھ سے ہوا ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم یہ نہیں کہ کوئی بھی ایسے اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیں گے، پورا ریکارڈ باریک بینی کے ساتھ رکھا گیا ریکارڈ جو ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کو بدلہ دیا جائے گا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو گن کر، لکھ کر مکمل طور پر ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے. فَذُوقُوا، بس اب چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب یہ عذاب کم ہونے والا تو نہیں ہے بلکہ یہ عذاب اب بڑھے گا. عذاب روز بروز بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. اگر آگ کے ساتھ آج کسی کو جلایا جائے تو ایک مرتبہ جل کر آدمی ختم ہو جاتا ہے. جل گیا، کوئلہ بن گیا، راکھ بن گیا، اڑ گیا. ہمارے پڑوسی ملکوں میں ہندو جو ہیں وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، جلا کے اس دنیا سے اس کا اپنی طرف سے ایک مرتبہ نام و نشان مٹا دیتے ہیں. قیامت کے دن آگ اس آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی، اور پھر جہنم جسے اللہ نے گرم کر رکھا ہے اس میں آدمی جلے گا ضرور لیکن وہ راکھ نہیں بنے گا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے ہی اس کا اوپر کا چمڑا جل جائے گا ہم اس کا چمڑا بدل کر اسے اور دے دیں گے تاکہ وہ عذاب مسلسل میں مبتلا رہے. ایک چمڑا جلا، اس کے جلنے کی تکلیف محسوس کی، دوسرا دے دیا، دوسرا جلا، تیسرا دے دیا. اس طرح اس کا عذاب بڑھتا رہے گا اور اس کے دل تک آگ کا اثر پہنچ جائے گا. ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ اس دنیا میں جب آگ کسی کو چھوتی ہے، جسم کو آگ چھوتی ہے تو دل پر اس کا اثر پہنچنے سے پہلے آدمی مر جاتا ہے.
لیکن اللہ رب العزت نے 30ویں سپارے میں ہی فرمایا تطلع علی الافئدہ، اللہ کی وہ آگ جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ تھوڑے سے جسم کو جلائے گی اور آدمی مر جائے گا، آدمی زندہ رہے گا، اور وہ آگ اس کے دل تک چڑھ رہی ہوگی، اس کے دل تک اثر کر رہی ہوگی، اور آگ کا احساس کہیں بھی جسم کے کسی حصہ کو تھوڑا سا جلائے اس کا احساس دل کو تکلیف کی شکل میں شروع ہو جاتا ہے، اور اگر آدمی کی موت واقع ہو گئی تو پھر عذاب کا تو تصور ہی ختم ہو گیا، ایک مرتبہ جل گیا چند لمحوں میں، چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں، اور بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کا چمڑا، اس کی کھال، اس کی جلد بدلتے رہیں گے، ایک ختم ہوگی دوسری لے آئیں گے، اس آگ کا اثر اس کے دل تک جائے گا لیکن وہ آدمی مرنے نہیں پائے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عذاب بھگتے۔ فذوقوا، بس اب چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، اب ہم تمہیں عذاب میں اضافہ ہی کریں گے، فلن نزیدکم، ہم تمہیں اضافہ کچھ زیادت نہیں دیں گے، الا عذاب، سوائے اس کے کہ عذاب ہی بڑھے گا۔ نافرمانوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، ان کی سزاؤں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آگے متقین، اہل تقوی، اللہ سے ڈرنے والے نیک لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا، پرہیزگار لوگوں کے لیے فوز و فلاح ہے، کامیابی ہے۔ قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں یہ انداز جو ہے وہ بڑا معروف ہے کہ تھوڑا سا تذکرہ کفار کا آتا ہے، ان کے عذابوں کا، ان کی سزاؤں کا آتا ہے، پھر تھوڑا سا ذکر اللہ رب العزت متقین کا، اہل صلاح اور اہل تقوی کا کر دیتا ہے، ان کی نعمتوں کا تذکرہ کر دیتا ہے، تاکہ صرف یہ نہ ہو کہ ڈرائے ہی چلے جا رہے ہیں، اور صرف یہ بھی نہ ہو کہ ہر وقت نعمتوں ہی کا ذکر چلتا رہتا ہے، یعنی کوئی یہ بھی نہ کہے کہ ہر وقت سبز باغ ہی دکھائے جاتے ہیں، بلکہ جہنم والوں کی خبر بھی اور جنت والوں کی نعمتوں کا تذکرہ بھی، دونوں کو ساتھ ساتھ ہی لیے چلتے ہیں، کیونکہ خیر اور شر دونوں موجود ہیں، اور ان کا نتیجہ جو ہے وہ بھی خیر اور شر دونوں شکلوں میں ہی سامنے آئے گا۔ چنانچہ کفار کے، گناہ گاروں کے، سرکشوں کے، نافرمانوں کے تذکرہ کے بعد اللہ رب العزت نے متقین کا تذکرہ شروع فرمایا اور ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے فوز و فلاح اور کامیابی ہے۔ حدائق اعنابا، ان کو باغ ملیں گے، ان کو باغوں میں کھانے کے لیے انگور ملیں گے۔ پہلے جہنم والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو وہاں پینے کو پانی تک نہیں ملے گا، لیکن اب سلسلہ شروع ہو گیا دوسری پارٹی کا، اللہ کی اپنی جماعت کے لوگوں کا، حزب اللہ کے لوگوں کا۔ فرمایا کہ ان کو باغات میں اچھے اچھے پھل جن میں انگور ہوں گے، اور صرف پھلوں کی حد تک نہیں بلکہ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ان کو نوجوان کنواری ہم عمر لڑکیاں، عورتیں، حوریں، اللہ رب العزت ان کو جنت میں اس سلسلہ میں بھی بڑی نعمتوں سے نوازے گا، اور جو ہم عمر نوجوان اور خوبصورت حوریں ملنے والی ہیں، ان کے حسن کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بکثرت آیا ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر حور ایک مرتبہ دنیا میں جھانک لے، حور کا ایک مرتبہ دنیا میں دوپٹہ آ جائے تو اسے پانے کے لیے ہر آدمی کوشاں ہو جائے، ہر آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا شروع کر دے۔ اللہ رب العزت نے متقین کے لیے دنیا میں نیک عورتیں اور آخرت میں نیک عورتوں کے ساتھ ساتھ ہی کواعب اترابا، ہم عمر خوبصورت نوجوان کنواری لڑکیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور کنواری جن کے بارے میں سورہ الرحمن فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کنواری بھی ہیں اور اتنی باعصمت ہیں کہ انہیں کسی انسان اور جن نے ان تک پہنچنے سے پہلے چھوا تک نہیں ہوگا، اس حد تک ان کی عصمت محفوظ ہوگی کہ کسی جن نے، انسان نے تو کیا کسی جن تک نے ان لڑکیوں کو چھوا نہیں ہوگا۔ اس انداز کی باعصمت اور پاک دامن لڑکیاں اور خوبصورت لڑکیاں اللہ رب العزت اہل جنت کو مہیا فرمائے گا، اور یہ انسان کی ایک فطرت کے اندر
ایک داعیہ موجود ہے، ایک خواہش موجود ہے، اور اس داعیہ اور خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ نے اس کو جنت میں بھی یہ معاملہ جو ہے وہ کھلا دے رکھا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اللہ جنت میں مردوں کو حوریں دے گا تو عورتوں کو کیا دے گا؟ اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے، سوال بنتا بھی ہے کہ عورتوں کے بارے میں اور مردوں کے بارے میں تو یہ آ گیا کہ اہل جنت کو نوجوان خوبرو ہم عمر کنواری لڑکیاں دی جائیں گی، یہ تو مردوں کے لیے ہو گیا، تو عورتوں کو اللہ رب العزت جنت میں کیا دے گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرما رکھا ہے کہ جنت میں جو آدمی جو کچھ مانگے گا، مرد یا عورت، جو کچھ مانگے گا، ما تشتہیہ الانفس، قرآن کے الفاظ ہیں کہ کسی کا نفس جو چیز طلب کرے گا اللہ اس کو مہیا فرمائے گا۔ ما تشتہیہ الانفس، لوگوں کے دل جو چاہیں گے، مرد کا دل کیا چاہتا ہے اللہ مہیا کرے گا، عورت کا دل کیا چاہتا ہے اللہ مہیا کرے گا۔ عورت میں اللہ رب العزت نے جو ایک حیا کا مادہ رکھا ہوا ہے، اس حیا کے مادے کے تحت اللہ نے ان باتوں کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ عورتوں کو وہاں کیا کیا دیا جائے گا۔ مطلقاً بات موجود ہے، ما تشتہیہ الانفس، جو کوئی مطالبہ کرے گا، جو کوئی طلب کرے گا، جو کوئی مانگے گا اللہ اس کو دے گا۔ لہٰذا خواتین کے لیے اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مردوں کے لیے یہ ہو جائے گا، مردوں کے لیے نعمتیں ہیں، عورتوں کے لیے بھی نعمتیں ہیں، جس کو جو چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرے گا۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان کنواری ہم عمر دوشیزائیں جن کا حسن و جمال بے انتہا ہوگا، اللہ رب العزت وہ اہل جنت کو عطا کرے گا۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام ملیں گے۔ اس دنیا میں بھی کچھ لوگ جام چھلکا رہے ہیں، اور جام چھلکاتے ہیں، خود بہکتے ہیں، بہکاتے ہیں، اور گلیوں میں سڑکوں میں گرتے پڑتے بڑی عجیب حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جنت میں چھلکتے ہوئے جام دے گا، لیکن ان کے نتیجہ میں نہ نشے سے آدمی پاگل ہوگا، مدہوش ہوگا، نہ بے ہوش ہوگا، بلکہ لذت ہوگی، لذت حاصل ہوگی، لیکن دماغ بھی اپنی جگہ قائم رہیں گے، بحال رہیں گے۔ اس دنیا والی شراب کا عالم نہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس شراب کو حرام قرار دیا ہے، اس کو سکر، اس کو نشہ، اس کو حرام قرار دیا، اور ساتھ ہی بتایا کہ ہم اپنے بندوں کو جنت میں شراب دیں گے، لیکن اس شراب میں نشہ نہیں ہوگا، اس شراب میں لذت ہوگی، لیکن اس میں آدمی کی عقل زائل ہونے کا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام دیے جائیں گے۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، جنت میں جو چلا جائے گا وہاں کوئی بیہودہ بات سننے کو نہیں ملے گی، کوئی لغو گفتگو کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی لغو گفتگو یا لغو باتیں سننے کو نہیں ملیں گی۔ ولا کذابہ، اور نہ ہی وہاں جھوٹی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اللہ رب العزت نے وہاں کا عالم جو ہے وہ بڑا ہی الگ تھلگ بنایا ہوا ہے، نہ جھوٹی باتیں، نہ لغو باتیں، نہ گالی گلوچ، نہ یہاں کا ماحول ایک آدمی کسی طرح چلا رہا ہے، کوئی کسی طرح آوازیں کس رہا ہے۔ وہاں پرامن ماحول، ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کا ماحول، اور ہر طرف اللہ کی رحمتوں کا ایک سمجھیں کہ بادل ہی چھایا رہے گا، اور ان نعمتوں سے اللہ کے بندے جو ہیں وہ دوچار رہیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ جزا ہے تیرے رب کی طرف سے ان لوگوں کے اعمال کے نتیجہ میں جو ان کو بدلے میں دیا جائے گا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اور یہ ان کے لیے کافی انعام ہے۔ پہلے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کو سزائیں دی جائیں گی، لیکن ان کے کرتوتوں سے ذرا بر زیادہ نہیں، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور ان لوگ جو نیک ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اپنے نیک اعمال کے نتیجہ میں اللہ رب العزت ان کو جنتوں میں بہترین نعمتوں سے دوچار کرے گا۔ اور کون رب؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، وہ رب جو زمینوں کا مالک ہے، وہ رب جو آسمانوں کا مالک ہے، وہ رب جو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے ہر چیز کا مالک ہے، اور وہ رحمان لا یملکون منہ خطابا،
اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کا روب داب اتنا ہوگا کہ کسی کو خود سے بولنے کی جرت نہ ہوگی۔ ہمارے یہاں کوئی بھی اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، آپ ہمارا سالانہ، ششماہی، ماہانہ نذرانہ لاتے رہو، تمہیں پار ہم لگا دیں گے، تمہیں پلسرات پار ہم لگا دیں گے، تمہیں پتہ نہیں کہاں تک یہ لے جائیں گے۔ وہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کو بولنے کی جرت نہ ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء میں سے جو سب سے اعلیٰ درجے کے انسان ہوتے ہیں ان میں سے کسی نبی کو بھی بلا اجازت بولنے کی جرت نہ ہوگی۔ اور آیت الکرسی میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت 255 فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کے لیے لب تک نہیں ہلا پائے گا، کوئی بول نہیں پائے گا۔ انبیاء تک کے لیے یہ بات موجود ہے۔ اور ایک آدمی اٹھے اور کہے کہ نہیں، تم ہمارا سلسلہ جو ہے یہ نذرانے کا سلسلہ جاری رکھو، اور تمہیں کچھ، یہاں تک کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہم پار لگا دیں گے۔ وہاں کوئی کسی کو پار لگانے والا نہیں ہے۔ وہاں اگر کوئی پار لگے گا تو اپنے نیک اعمال کے نتیجہ میں، اور اگر کوئی معمولی کمی بیشی رہ گئی، ایک دن میں پہلے یہاں ذکر کر رہا تھا کہ اسٹوڈنٹ پاس ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے، بس کوئی آدھا پونا نمبر کم رہ گیا تو عموماً ہیڈ ماسٹر کہیں گے کہ بھائی اپنے اس اسٹوڈنٹ کو ایک رعایتی نمبر دے دو۔ اب سفارش کرنے والا معزز ہے، مکرم ہے، لیکن اس نے جس کو ایک نمبر دینے کا کہا، چونکہ وہ قریب پہنچا ہوا اس لیے کہا، یہ نہیں کہ ایک آدمی 100 میں سے 5 نمبر لے، 100 میں سے 20 لے اور کہے کہ اس کو پاس کر دو، پہنچا ہوا ہے قریب۔ اسی طرح کا معاملہ ہوگا کہ اگر کسی کے اعمال جنت میں جانے والوں کے قریب ترین ہیں لیکن کوئی ایک آدھ نمبر کم ہے، اللہ رب العزت اپنے نبیوں کی عزت افزائی کے لیے کہ میرے نبی کی عزت ہو جائے گی، عزت بڑھ جائے گی، نبیوں کو خود حکم دیں گے کہ ان کی سفارش کرو۔ اب اندازہ کریں کہ اس میں نبی کا اپنا کیا زور ہوا، نبی کا اپنا اس میں کیا اختیار ہے۔ اللہ نے کہا اے میرے نبی اس آدمی کی سفارش کر، اے حافظ قرآن اس آدمی کی سفارش کر، اے شہید اس آدمی کی سفارش کر تاکہ میں اس کو بخشوں۔ شہید کے ہاتھ میں، حافظ کے ہاتھ میں، نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہاتھ میں اسی کے، قبضہ میں اسی کے، شفاعت کا مالک، یوم جزا کا مالک صرف اللہ ہے، اور وہ جس کو چاہے عزت بخشے۔ وہاں صرف اپنے عمل سے نجات ہوگی، یا پھر جس کو اللہ رب العزت اجازت دے گا وہ کسی کے بارے میں زبان کھول کر سفارش کر سکے گا، ورنہ کوئی بول نہیں سکے گا۔ فرمایا لا یملکون منہ خطابا، کوئی اللہ سے بات کرنے کی جرت نہیں کر پائے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جب روح اور فرشتے یہ سارے کے سارے صف در صف، صفیں باندھے با ادب کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اور کوئی نہیں بولے گا۔ کھڑے ہیں سارے فرشتے تک، وہ جو پاک باز، ایک پاک فطرت، ایک پاکیزہ مخلوق ہے، جس مخلوق کے بارے میں اللہ نے تعریف کرتے ہوئے خود فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، انہیں جو اللہ نے حکم دے دیا اس کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، نافرمان نہیں بلکہ فرماندار مخلوق ہے، لیکن بولنے کا یارہ نہیں، بولنے کا چارہ نہیں، کوئی آدمی نہیں بولے گا، کوئی نہیں اپنی زبان کو ہلائے گا۔ الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے کہ جسے اللہ رحمان نے اجازت دی، اللہ اجازت دے گا تو پھر وہ بولیں گے۔ وقال صوابا، اور پھر وہ ٹھیک ٹھیک بات اپنی زبان سے کہیں گے۔ ایک ترجمہ یہ کہ وہاں ٹھیک ٹھیک بات کرے گا جو بھی بولے گا، اور دوسرا یہ وقال صوابا کہ جس نے زندگی میں ٹھیک ٹھیک باتیں کی، ہمیشہ سچ بولا، صحیح بات کی، غلط باتیں نہیں کی، اللہ رب العزت ان کے لیے بولنے کی اجازت جو ہے وہ ان کو مہیا فرمائے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ حق دن ہے، یہ دن آنے والا ہے، برحق ہے، اس کو
کوئی روک نہیں سکتا، اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا، یہ یقینی آئے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ یقینی آنے والا برحق دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ حاصل کر لے۔ اب رب کے پاس ٹھکانہ کیسے حاصل ہوگا؟ نیک عمل کر لے، رب کے پاس ٹھکانہ حاصل کر لے۔ اگر نیک عمل کرے گا تو اللہ کے بندوں میں سے بنے گا، اللہ کے محبوب بندوں میں سے بنے گا، اللہ کے قریب اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اگر دوسری لائن پر چڑھ گیا تو ان کے لیے بھی جگہ تو اللہ نے بنا رکھی ہے، پہلے ذکر آ گیا کہ وہ طاغین کے لیے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، اور وہ ہے جہنم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تو تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، ہم نے تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے۔ اب قیامت آج سے 1400 سال پہلے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ آج کل سن 1430 ہے نا، سن 1430 ہے، اور اس میں بھی 13 سال اور جمع کریں 1443، کیونکہ ہجری شروع ہوئی 13 سال کے بعد، ہجرت کے بعد 1443 سال اس قرآن کو نازل ہوتے ہوئے آج 1450 سال ہو گئے ہیں۔ تب اللہ نے فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا۔ آدمی سوچتا ہے کہ 1450 سال ہو گئے ہیں، اللہ روز قیامت کو قریب کہہ کے مختلف قرآن کریم کی آیتوں میں، مختلف جگہوں میں، حتیٰ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح اکٹھے ہیں، آگے پیچھے ہیں۔ آپ نے 2 انگلیوں کو جوڑا، ان کو باہم ہلاتے ہوئے فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال اس طرح جس طرح 2 انگلیاں ہیں، ایک انگلی کے بعد دوسری کی باری آ جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے کتنا عرصہ ہو گیا گئے ہوئے بھی، لیکن ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ اب کوئی آدمی یہ سوچ بیٹھے کہ پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، جو چیز 100% واقع ہونے والی ہے، حقیقت ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے لفظ حق استعمال فرمایا۔ ذالک الیوم الحق، وہ حق دن ہے، وہ آنا ہی آنا ہے، جب بھی آئے وہ گویا کہ آنے والی یقینی چیز ہے، وہ قریب ہی ہے، وہ چاہے کچھ عرصے کے بعد ہی ہوگی، لیکن اصلاً چونکہ وہ واقع ہونے والی ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لہٰذا وہ قریب ہی شمار ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، تمہیں چوکنا کر دیا ہے، تمہیں وارننگ دے دی ہے کہ ایک دن ان قریب آنے والا ہے جس دن تمہیں پکڑا جائے گا، تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، تمہیں تمہارے نیک اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم تمہیں اس دن کے بارے میں وارننگ دے چکے ہیں، ہم تمہیں اس دن کے بارے میں چوکنا کر چکے ہیں۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن آدمی جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا ہر چیز کو دیکھ لے گا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس کے دونوں ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا۔ اب انسان کا عمل کو صرف ہاتھوں سے نہیں ہوتا، لیکن عموماً کہتے ہیں نا کہ اپنے ہاتھوں کا کمایا، اپنے ہاتھوں کا، اور صرف ہاتھوں کا کمایا نہیں ہوتا، اس میں پاؤں شامل ہیں، دماغ شامل ہے، پورا جسم شامل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی نے، اس کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا اس میں سے ہر چیز کو دیکھ لے گا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش آج میں مٹی ہو جاتا، اپنے سامنے اپنے اعمال دیکھ کر اور ان اعمال کے نتیجے کو سمجھ کر کہ میں نے دنیا میں وہ کام کیے ہیں جس کے نتیجے میں آج مجھے جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اس جہنم میں جانے سے تو بہتر ہے کہ میں ختم ہو جاتا، مٹی ہو جاتا، مجھے جہنم میں نہ جانا پڑتا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا اتنا عدل، اتنا انصاف ہے کہ صرف یہ نہیں کہ انسانوں کے درمیان ہی اگر کسی نے کسی پر زیادتی کی ہے تو اسی کو اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے عدل کا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں میں کیا،
غیر انسانوں میں کیا، حتیٰ کہ جانوروں میں کیا، اگر ایک سینگ والی بکری ہے، سینگ والا بکرا ہے، مینڈا ہے یا کوئی دوسرا جانور ہے، اس نے اپنا سینگ کسی دوسرے کو مار دیا. اب سینگ تو ظاہر ہے وہ کبھی کبھی انسانوں کو بھی مار دیتے ہیں، لیکن آپس میں تو بڑے بڑے ریوڑ ہیں، وہ کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کو سینگ مارتے رہتے ہیں. ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مارا، زخمی کر دیا، تکلیف دی یا مار دیا، محشر کے میدان میں اللہ رب العزت اس مظلوم جانور کو کہے گا کہ اب تو اس کو سینگ مار. دنیا میں تیرے لیے عدالتیں نہیں تھیں، تیرے لیے قاضی نہیں تھے، دنیا میں تجھے وہ بدلہ نہیں دلایا گیا، اب تو جس نے تجھے مارا ہے اس کو تو مار اور اپنا بدلہ لے لے. جب یہ دونوں ایک دوسرے سے بدلہ چکا لیں گے، حساب کتاب بے باک ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ کہے گا اس بکری کو جس نے ظلم کیا تھا اور دوسری کو جو مظلوم ہے، کن ترابن، اب تم مٹی ہو جاؤ، اور وہ ختم ہو جائیں گے. یعنی وہ آنن فانن دیکھتے دیکھتے ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب جب کافر دیکھے گا کہ ان کا حساب کتاب ہوا، مار جس نے پہلے مارا تھا آج اس نے اس کو مارا اور ان کا بدلہ چکایا گیا اور ان کو اللہ نے مٹی کر دیا، ان میں سے تو کوئی جہنم میں گیا نہیں. اب یہ منظر دیکھ کر کافر بڑے حسرت کے ساتھ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش آج میں بھی کنت ترابا، مٹی ہو جاتا. اور عام طور پر ایک مثال بھی ہے نا کہ میں تو اس سے مر کر مٹی ہو جاؤں تو اچھا ہے. وہاں پھر اس کے سامنے جب یہ منظر آ جائے گا کہ جانور مٹی ہو رہے ہیں، انہیں جہنم کے عذاب میں نہیں ڈالا جا رہا، جہنم انہیں بھگتنا نہیں پڑ رہا، بلکہ ان کا عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوا اور ان کو مٹی بنا دیا گیا، اس وقت کافر بھی کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی آج مٹی بن کر مل جاتا اور مجھے بھی یہ عذاب نہ بھگتنے پڑتے. اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس دن کے بارے میں بھی یہ منظر کشی ہمارے سامنے رکھی ہے، تاکہ کل کو جو کہنا ہے کہ میں مٹی ہی ہو جاتا تو آج ہی سدھر جاؤ. آج اس وقت آدمی زندہ ہے، آدمی میں عمل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، برے اعمال سے بچ جاؤ، اور پھر یا تو وہاں مٹی ہو جائے تو ٹھیک ہے جی، ہم بھی کہہ لیں گے کہ مٹی ہو جاتے ہیں، ہمیں آگے کی جہنم میں جلنے کے بعد جو ملنے والی نعمتیں ہیں جنت کی، ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی کہہ دیں گے مٹی ہو جائیں. وہاں مٹی انسان نہیں ہو پائے گا، جانوروں کو اللہ حکم دے کر مٹی کر دے گا، ختم ہو گیا. لیکن کوئی انسان اس طرح نہیں ہوگا، وہ لازمی دو جگہوں میں سے ایک جگہ یا ایک تیسری جگہ بھی ہے، آراف بھی ہے نا، جنت اور جہنم کے درمیان جو جگہ پڑی ہے، لیکن جو بڑی دونوں جگہیں بنی ہوئی ہیں، یا جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا. اور کسی کو موت نہیں آئے گی، جنت والوں کو جنت میں داخل کر کے، جہنم والوں کو جہنم میں داخل کر کے اللہ رب العزت یہ اعلان فرما دیں گے کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں ہے، جس کو سزا بھگتنی ہے سزا بھگتے گا، جس کو نعمتوں سے دوچار رہنا ہے نعمتوں میں دوچار رہے گا، لیکن کسی کو موت نہیں آئے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہیں جو درس یہ چل رہے ہیں، انہی درسوں کی یہ ریکارڈنگ جو ہے، ویڈیو ریکارڈنگ، یہ آپ لوگوں کے لیے عابد بھائی نے تیار کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، عابد بھائی اور فصیح الدین قریشی صاحب. تو یہ 30ویں سپارے کے ہی سورت الغاشیہ سے لے کر سورت عبس و تولی تک کے درمیان کی جو صورتیں اور آیتیں ہیں، ان کی تفسیر ہے. 19 CDs ہیں اور 30 ریال ہیں. ہاں، یہ عابد بھائی کے پاس ہیں. کھانا بھی کھائیے، جس کو سیڑھیاں لینی ہیں سیڑھیاں بھی لیجئے، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نعمت